لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ بے شک یہاں پر شریعت کا مکمل نفاذ جو مطلوب تھا وہ نہیں ہوا، اور ہم جب حکومتوں سے بات کرتے ہیں تو یہی شکوہ کرتے ہیں، لیکن اس شکوے میں جہاں ہم حکمرانوں سے شکوہ کرتے ہیں، حکومت سے شکوہ کرتے ہیں، یہ شکوہ مجھے خود اپنے آپ سے بھی ہے، یہ شکوہ مجھے حضرات علماء کرام سے بھی ہے، یہ شکوہ مجھے دینی سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، یہ شکوہ مجھے عوام سے بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا اس کو اختیار نہیں کیا، اور اس میں مجرمانہ غفلت کا ہم سب نے مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئین ایسا دیا تھا، اس آئین کے اندر پرامن آئینی جد و جہد اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے کرنے کا راستہ کھلا ہوا تھا، آج بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک آئینی راستہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آئین، خاص طور سے اس آئین کی جو 18ویں ترمیم ہے اور اس کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو ترمیم ہوئی تھی، تو اس کے اندر ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو اگر غیر شرعی سمجھے، قرآن و سنت کے خلاف سمجھے، تو اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرے۔ وفاقی شرعی عدالت اگر کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دے تو ایک معین تاریخ کے بعد وہ قانون خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اپیل اگر جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی شریعت اپیلیٹ بینچ میں جاتی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت میں دستور کے مطابق 3 علماء ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر 2 علماء ہونے چاہیے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ وفاقی شرعی عدالت جو فیصلہ دیا تھا وہ درست ہے یا نہیں۔ میں 17 سال اس وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں بحیثیت جج کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں، اپنے رفقا، اپنے مذہبی رہنماؤں، اپنے سیاسی رہنماؤں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدا کے لیے دستور کے اس طریقے کو اپنا کر آپ قوانین کے خلاف درخواستیں داخل کریں اور اس کے ذریعے قوانین کو تبدیل کرائیں۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے ہاتھ جوڑے ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے سامنے بھی، مذہبی رہنماؤں کے سامنے بھی، کہ آپ درخواستیں لائیں کہ آپ اپنی کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے، وہ دیکھے کہ بھئی کون سے قوانین تبدیلی کے محتاج ہیں، آپ اس قانون کے خلاف درخواست داخل کریں وفاقی شرعی عدالت میں، اور وفاقی شرعی عدالت کے بعد اس کی اگر اپیل ہوگی تو ہمارے پاس سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہوگی۔ لیکن میں آپ سے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میرا دل دکھا ہوا ہے کہ اس 17 سال میں ہمارے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے، ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ہمارے عوام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک درخواست کسی قانون کے خلاف نہیں آئی۔ ہمارے پاس جو درخواستیں آئیں وہ قادیانیوں کے پاس سے آئیں، مرزائیوں کی طرف سے آئیں۔ ہمارے پاس درخواستیں ملحدوں اور لبرل کہلانے والے سیکولر لوگوں کی درخواستیں آئیں۔ ہم نے ان درخواستوں کی بنیاد پر کم از کم 200 قوانین تبدیل کیے، 200 قوانین کی تبدیلی آئی، اور اس کے ذریعے 200 غیر اسلامی قوانین جو ہیں وہ ختم کیے گئے۔ لیکن ہماری طرف سے ہماری طرف سے میری مراد یہ ہے کہ علماء کرام، سیاسی مذہبی جماعتیں، ان کی طرف سے ایک درخواست پورے عرصے میں نہیں آئی۔ جب سود کا مقدمہ چل رہا تھا ہمارے یہاں، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اس کے خلاف یونائٹڈ بینک نے اپیل کی، سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہمارے پاس اپیل آئی، 7 سال وہ ہمارے یہاں پڑی رہی، کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ کسی کا مقدمہ اگر ذاتی جائیداد کا ہو تو وہ 10 مرتبہ وکلا کو کھڑا کر کے اور وہ
چیف جسٹس کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کیس کو جلدی سے جلدی فیصلہ کرائے. لیکن سود کا مقدمہ تھا، سود کو اس ملک سے ختم کرنے کا مقدمہ تھا. کوئی آواز کہیں سے، میں جب کہتا اس چیف جسٹس سے کہتا کہ بھئی اتنے دنوں سے مقدمہ پڑا ہوا ہے، اس کو لگائیے، اس کو لگا کر اس کا فیصلہ کرائیے، وہ کہتا ہے عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام جو ہیں وہ تو کوئی ہمارے پاس دوسرے مقدمات آتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، تحریکیں چلتی ہیں کہ اس مقدمے کو جلدی سے ختم کرائیے، لیکن ہمارے پاس اس کے بارے میں تو کوئی کسی کو تشویش نہیں ہے. تو آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بحیثیت ایک مسلمان کے میں نے بے شک یہاں پر ایک جج کا حلف اٹھایا، لیکن اس سے پہلے ایک اور حلف اٹھا رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس وجہ سے کہتا ہوں، لیکن اختیار میرے پاس نہیں تھا. وہ کہتے ہیں عوام کی طرف سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کہ اس کو لگایا جائے. آخر کار کسی طرح ایک چیف جسٹس آئے، انہوں نے لگا دیا، ہم نے فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ 1100 صفحات پر مشتمل وہ فیصلہ دیا، جس میں سے ایک بہت بڑا حصہ وہ میرا لکھا ہوا ہے. وہ فیصلہ دیا، اس فیصلے کے ذریعے سود کے سارے قوانین کو ختم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا، اور 1 سال کی مہلت حکومت کو دی گئی. اب اس 1 سال کے اندر ان کو کیا کرنا تھا، تو انہوں نے اس کی ریویو داخل کیا. وہ بھی اس وقت بھی ہم موجود تھے. جب ریویو سننے کا وقت آیا تو انہوں نے بینچ توڑ دی، مجھے نکال دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی بینچ لا کر کھڑی کی. وہ بھی ایک ایسی بینچ تھی، اس میں بھی ہمارے کچھ دوست موجود تھے، اور انہوں نے اس فیصلے کو جس میں ربا کو حرام قرار دے کر ملک سے ختم کرنے کا فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا، واپس کر دیا، اور کہا کہ وفاقی زیر عدالت دوبارہ اس کے اوپر غور کرے. آج وہ پھر سرد خانے میں پڑا ہوا ہے. لیکن کوئی علماء کرام کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی مطالبہ آج بھی نہیں ہے کہ وہ مقدمہ پڑا ہوا ہے، خدا کے لیے اس کا فیصلہ کراؤ. اگر نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی ذاتی مقدمہ ہوتا تو ہم وہاں پر عدالت کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے ہوتے اور پوچھا ہوتا کہ اس کو جلدی سے جلدی پورا کراؤ. اب صورتحال یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں 2 جج ہونے چاہیے علماء کرام میں سے، اور سپریم کورٹ میں 3 جج ہونے چاہیے علماء کرام میں سے. اب وفاقی شرعی عدالت میں صرف 3 کے بجائے 1 ہے، اور وفاقی سپریم کورٹ کے اندر 2 ہیں، اور وہ بھی معطل اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا اجلاس ہی نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ عوام کو کہتے ہیں دلچسپی نہیں ہے اس مسئلے سے. اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو کیا بتائیے، پھر ہم یہ مطالبہ کریں اور کہیں پاکستان کے اندر اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوئی، لہذا تلوار اٹھاؤ، لہذا بندوق کی گولیاں چلاؤ. جب آپ اپنا فریضہ ادا نہیں کریں گے، آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ تو یہ سامنے آئے گا.